السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا اور پھر کیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکایا، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے کیوں نکال دیا، جبکہ اللہ پاک نے تو کہا تھا کہ اے آدم جنت میں رہو، یہاں پہ بے روک ٹوک کھاؤ پیو۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا؟ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس دلچسپ واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ابلیس یعنی کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا۔ اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح تفصیل نہیں ملتی، یعنی کہ قرآن اور حدیث میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا۔ البتہ علماء کرام نے اس پر مختلف رائے دی ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ شیطان جنت میں سانپ کے ذریعے داخل ہوا، اور بعض میں کہا گیا ہے کہ شیطان جنت کے دروازے پر ہی رہا اور مسلسل حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکانے کے لیے وسوسے ڈالتا رہا۔ وہ مختلف طریقوں سے ان کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو ہمیشہ زندہ رہیں گے یا فرشتے بن جائیں گے۔ اب سچ کیا ہے، شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا، یہ بات جاننے والی صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی انہیں ظاہر کر دے، اور کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ زندگی کا راز رکھتا ہے اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو۔ شیطان نے مزید ان کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ قرآن مجید میں ہے، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان نے جھوٹ کہا کہ وہ انسانوں کا خیر خواہ ہے، جبکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابلیس نے جھوٹی قسم بھی کھا لی کہ میں تمہارا اچھا چاہنے والا ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور آخر کار ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا جو ان دونوں کے معدوں میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ پھل انہوں نے کھایا، ان کے جسموں سے نورانی لباس اتر گئے اور وہ برہنہ ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا جہاں وہ تھے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا، پس شیطان نے ان دونوں کو فریب دے کر اس درخت کی طرف مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا
میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح بھول ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا شرمندہ ہو گئے اور اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن وہ نافرمانی کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا انہیں بھی جنت سے چلے جانے کا حکم دے دیا گیا اور فرمایا گیا، تم دونوں جنت سے چلے جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا ہے، اسی میں تمہارا مرنا جینا ہوگا اور اسی سے تم قیامت کے دن زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ یہ تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ۔ اللہ پاک نے کہا کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ زمین پر ہی اب سے تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تم یہیں رہو گے، یہیں جیو گے اور یہیں مرو گے، اور جب قیامت کا روز آئے گا تو زمین سے ہی تمہیں زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ عزیز ناظرین، اب ہمیں یہاں پر کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے اور وہ انسان کو مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور بظاہر خیر خواہ بن کر آتا ہے۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ ہم شیطان کے فریب سے بچ سکیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ایک ہی جگہ پر اتارا گیا یا پھر مختلف جگہ پر؟ اور پھر کیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی اور کتنے عرصے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔